ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اسٹیج پر جلوہ افروز معطر و معزز علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین اسلامی خواتین، میری پیاری ماں اور قوم کی بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب کے اوپر بے انتہا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام کو ماننے والا بنایا۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ رب العالمین نے اپنے پسندیدہ دین کو ماننے والا ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو ماننے والا، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب پر چلنے والا آخرت میں گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ مگر جو اسلام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے، اس دین اسلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے بارے میں سماج اور معاشرے میں یہ جھوٹی بات پھیلائی گئی کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے دائرے کار کو بڑا محیط کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ ہم تاریخ کے اوراق پر اپنی نگاہ کو ڈالیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب اور دین ہے جس نے اس کائنات کے اندر عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ آپ غور کریں
اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے بعض قبائل میں بچیوں کی پیدائش کے وقت ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ کہتا ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تھی، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی، جب کسی گھر میں بیٹی جنم لیا کرتی تھی، اس باپ کا چہرہ کالا پڑ جایا کرتا تھا، اس باپ کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا، اور وہ سماج اور معاشرے میں ذلت کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ اس کے پاس صرف دو آپشن بچا کرتے تھے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ پہلا آپشن اس کے پاس ہی رہتا تھا، یا تو ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ اپنی بیٹی کو دنیا کے اندر زندہ رکھے اور ذلیل ہو کر کے رسوا ہو کر کے سماج اور معاشرے میں زندگی گزارے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اپنی بیٹی کو اپنی کلی کو زمین کے نیچے دفن کر دے، زندہ زمین کے اندر گاڑ دے، زندہ موت کے حوالے اسے کر دے۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو پوری مانوتا کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پوری مانو جگت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کائنات کے اوپر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کا دن ہوگا، زندہ درگور کی گئی بیٹیوں سے اللہ سوال کرے گا، زندہ درگور کی گئی، زندہ ماری گئی بیٹیوں سے اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے معصوم بچی کس گناہ کی بنیاد پر تجھے مارا گیا تھا، کس جرم کی بنیاد پر تجھے بچپن میں مار دیا گیا تھا؟ میرے پیارے بھائیو، اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو دنیا کے اندر جینے کا حق دیا، ادھیکار دیا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَنْ عَلَى جَارِيَتَيْنِ حَتَّىٰ تَبْلُغَا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، جو آدمی دو بچیوں کی کفالت کرے گا، جو آدمی دو بیٹیوں کی تربیت کرے گا، یہاں تک جو بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں ان کی بہترین انداز میں تربیت کرتا ہے، ان کو ادب سکھلاتا ہے، اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اچھے گھرانے میں ان کی شادی کرا دیتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وہ بیٹیاں اس باپ کو جنت میں ڈالنے کا ذریعہ بنیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ذرا غور کرو، زمانے جاہلیت کے بعد قبیلے کے لوگ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، مگر آج ماں کے پیٹ میں بیٹی کو مار دیا جاتا ہے، دواؤں کے ذریعے، اسقاط حمل والی دواؤں کے ذریعے بیٹیوں کو پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کرو بیٹیوں کا مقام اسلامی شریعت میں کیا ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس آدمی کو ان بیٹیوں کے ذریعے کچھ بھی آزمایا گیا، بیٹیوں کی تربیت کے ذریعے، بیٹیوں کی شادی کے ذریعے اور ان کی تربیت اور تعلیم کے ذریعے جس کو آزمایا گیا اور وہ آدمی اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ بیٹیاں اس بات کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیوں کا مقام اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، اور بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹی کی حیثیت کیا ہے۔ اگر کسی کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے گھر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا۔ آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں وَيَقُومُ لَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے نبی اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو، اپنے رونے نظر کو، اپنی لاڈلی کو اللہ کے نبی اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور لگانے کے بعد ہی کہا کرتے تھے مرحباً بابنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اے میری بیٹی تیرا استقبال تیرا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ اے لوگوں جو بیٹیوں کی پیدائش کو باعث سربوار سمجھتے ہو، اے لوگوں جو بیٹیوں کی پیدائش کو بہت سمجھتے ہو، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی
इस मोहब्बत को देख लो, और इस मोहब्बत को देखने के बाद बेटियों का मकाम क्या उसको आप आसानी से समझ लो। ये बेटी अगर बन करके आती है तो उसका मकाम ये है, और ये औरत अगर माँ बन करके आती है तो उसका मकाम क्या है? उसका मकाम ये है कि किसी भी औलाद को इस बात की इजाजत और अथॉरिटी नहीं है कि वो तेज आवाज में अपनी माँ से बात कर सके। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे रब ने ये हुक्म जारी कर दिया है, तुम्हारे रब ने ये फैसला सुना दिया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु। ऐ दुनिया के लोगों, तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना। ऐ लोगों, तुम तौहीद पर कायम रहना। ऐ लोगों, तुम एक अल्लाह की इबादत करना, अपनी पेशानी झुकाना तो अल्लाह के सामने झुकाना, औलाद मांगना तो अल्लाह से मांगना, मुसीबतों में याद करना तो अल्लाह को याद करना, परेशानियों से निजात चाहना तो अल्लाह को याद करना, बीमारियों से, तकलीफों से, दुनिया की तमाम पर मुसीबतों से अगर निजात चाहते हो तो तुम अल्लाह के सामने आ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अल्लाह से फरियाद करो, अपनी पेशानी अल्लाह के सामने झुकाओ। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना हक बयान करने के बाद कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, तुम वालिदैन के साथ अच्छा व्यवहार करना। माँ का मकाम क्या है, वालिदैन का मकाम क्या? और आगे बढ़े, अल्लाह फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदातहु कुरहा हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। अल्लाह कहता है, हमने इंसान को अपनी माँ के साथ, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने तकलीफों पर तकलीफें उठा करके उसे अपने पेट के अंदर रखा और उसे जन्म दिया है। प्यारे भाइयों, मैं टू द पॉइंट गुफ्तगू करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप गौर करते जाएं। ये औरत अगर माँ है तो इस माँ के कदम के नीचे शरीयत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत करार दिया। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में हाजिर होते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ से जंग में जाने का ऐलान किया जा चुका है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। आपने पूछा, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा, अल्लाह के नबी, मेरी माँ जिंदा है। आपने फरमाया, जाओ फलसिमहा व इन्नल जन्नत तहत कदमिहा। जाओ तुम फलसमा, जाओ तुम अपनी माँ की खिदमत को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत इस्लाम ने करार दिया। ये औरत का मकाम। ये औरत अगर बेटी की सिफत में है तो रहमत है, माँ के एतबार से है तो जन्नत उसके कदम के नीचे है, और ये बेटी अगर, ये औरत अगर किसी की बीवी है तो अल्लाह ने उसे सुकून का जरिया करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह की जहाँ बहुत सारी निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह ने तुम्हारी नफ्स से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हारे नफ्स से तुम्हारी बीवी को पैदा किया है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम बीवी से मिलकर के सुकून हासिल करो। जब इंसान अपनी बीवी के पास जाता है, अपनी बीवी का चेहरा देखता है, पूरी दुनिया का टेंशन दूर हो जाया करती है। प्यारे भाइयों, जरा गौर करो, अल्लाह कहता है, अल्लाह की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सुकून का जरिया बनाया है। और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरत को कायनात की सबसे कीमती दौलत करार दिया। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। ऐ लोगों, पूरी दुनिया फायदा उठाने की चीज है, लेकिन सुनो, व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत नेक औरत है। नेक औरत है दुनिया की बेहतरीन दौलत। लेकिन यारी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम ने जहां आपको कायनात की सबसे अजीम दौलत करार दिया है, वो इस्लाम ने आपको सबसे बड़ा फितना भी करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अदर्रा लिर्रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों पर औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे साथियों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, दुनिया हुल्वतुन खज़रा, दुनिया ये मीठी है, दुनिया ये सरसब्ज़ शादाब है, दुनिया के अंदर बड़ी रंगीनियां हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया की नेमतों
عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن آگے آپ کہتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے دنیا کے لوگوں تم دنیا دار ہونے سے بچنا اور عورتوں سے بچنا، فإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل من النساء، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو فتنہ پیدا ہوا تو ان عورتوں کے ذریعے ہوا تھا۔ اسلام نے آپ کو رحمت بھی قرار دیا، اسلام نے آپ کو سب سے عظیم دولت قرار دیا، اور اسلام نے آپ کو سب سے بڑا فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کس راستے پر جائیں گی۔ اگر آپ سیدھے راہ پر چلیں گی تو آپ کائنات کی سب سے عظیم دولت بنو گی، اور اگر آپ کا راستہ بدلا، اگر آپ نے صراط مستقیم سے ہٹ کر کے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیا تو آپ جنتی عورت بننے کے بجائے، کائنات کی سب سے عظیم دولت بننے کے بجائے سب سے بڑا فتنہ آپ بن جائے۔ پیارے بھائیو غور کرو، اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد اور عورت کے درمیان کچھ احکام بدلے گئے ہیں، لیکن جب بات اجر و ثواب کی آئے گی، جب بات نیک کام کرنے پر اجر و ثواب دینے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اے لوگوں سنو، جو آدمی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو یا اس کا تعلق عورتوں سے ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مذکر نیک کام کرے گا، جو مؤنث نیک کام کرے گی، اللہ کہتا ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی دے دیں گے۔ یہاں غور کریں، جب بات اجر و ثواب دینے کی آئی، نیکیوں پر بدلہ دینے کی آئی تو اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں کیا ہے، اللہ نے مرد اور عورت کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ اور سنیے اللہ تو فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اے لوگوں سنو، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب دوست ہیں تو دوست ہونے کے اعتبار سے کرتے کیا ہے؟ فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ مرد لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، عورتیں بھی اپنے دائرے میں رہ کر کے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ وینہون عن المنکر، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے دائرے کے اعتبار سے منکر کام، حرام کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا کرتے ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورت جب اس معاملے میں برابر ہیں تو معاشرے کی اصلاح کی جب بات آئے گی تو وہاں بھی مومن مرد اور مومن عورت دونوں برابر نظر آئے۔ آپ آئیے، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر مومنہ عورتوں کی کچھ خصوصیات اور ان کے اوصاف کو بیان کیا ہے، آپ ایک بات دیگر سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتی ہو، اگر تم دنیا کا آرام چاہتی ہو، اگر تم دنیا کے اس آرام سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا دار بن کر کے رہنا چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے گھر سے جدا کر رہا ہوں۔ اگر تم دنیا دار بن کر کے رہنا چاہو گی تو تمہیں محمد رسول اللہ کے گھر میں رہنے کا ادھیکار نہیں ہوگا۔ اصل میں غزوہ حنین کے بعد جب مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اے اللہ کے نبی، اب مسلمان خوشحال ہو گئے ہیں، مالداری آ گئی ہے، اب ہمارے لائف اسٹائل میں بھی چینجنگ آنی چاہیے۔ ذرا آپ غور کریں، لائف اسٹائل جو ان کی طرز زندگی ہے اس میں وہ تبدیلی چاہتی ہیں۔ ان کا مطالبہ ظاہر ہے کوئی غلط نہیں تھا، مگر اللہ رب العالمین کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہ آیا۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ سے کہا، اے عائشہ ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین تمہیں یہ کہہ رہا ہے اگر تم دنیا کا آرام چاہو گی تو تمہیں میرے گھر سے جانا پڑے گا۔ اے عائشہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اے عائشہ جاؤ تم اپنے باپ سے مشورہ لے لو، تمہارے باپ جس چیز پر عمل کرنے کو کہیں، جیسا کہے تم ویسا کرو۔ اما عائشہ کا جواب سنو، اما عائشہ جواب دیتی ہے
اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس معاملے میں اپنے باپ سے مشورہ کروں گی؟ اے اللہ کے نبی کیا اس معاملے میں اپنے والدین کا راہ چاہوں گی؟ نہیں اللہ کے نبی اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اے اللہ کے نبی میں نے اللہ کو چنا ہے، میں نے اس کے رسول کو چنا ہے، اور میں نے آخرت کی زندگی کو چنا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے دنیا کے پیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو جنت میں جانا چاہتی ہوں، میں تو جنت کا حقدار اپنے آپ کو بنانا چاہتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی یہ دنیا کی تکلیفیں میں برداشت کر لوں گی، دنیا کی پریشانیوں کو برداشت کر لوں گی، مگر آخرت میں گھاٹا اٹھانا نہیں چاہوں گی۔ میری پیاری ماں و بہنوں غور کرو، ایک بہترین عورت اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے، آخرت میں آرام پانے کے لیے دنیا کی تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے۔ غور کرو، ایک کالی کلوٹی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی انی امرات اسدو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، وانی اتکشف، اے اللہ کے نبی جب مرگی کا دورہ آتا ہے تو میرا سطر کھل جایا کرتا ہے، میرے بدن کے اوپر سے میرا کپڑا کھل جایا کرتا ہے، میری شرمگاہ کھل جایا کرتی۔ میری بہنوں ذرا غور کرنا، کیا کہا؟ کالی کلوٹی عورت ہے، کہہ رہی ہے مرگی کا دورہ آتا ہے اور میری شرمگاہ کھل جایا کرتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری پیاری بہن میں تمہارے سامنے دعا آپشن رکھتا ہوں، اگر میں چاہوں میں اللہ سے دعا کر دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا، اور اگر تم چاہو میں تمہارے لیے اللہ سے جنت دینے کا وعدہ کراتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ تم اپنی اس بیماری پر صبر کرو۔ کہنے لگی اللہ کے نبی کیا میں اپنی بیماری پر اگر صبر کر لوں گی مجھے جنت مل جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اگر تم اپنی تکلیف کو برداشت کرو گی تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ کہنے لگی اللہ کے نبی میں اپنی اس بیماری پر تو صبر کروں گی، لیکن اللہ کے نبی اتنا دعا ضرور آپ اللہ سے کیجئے جب مرگی کا دورہ آئے تو میرا سطر نہ کھلنے پائے، میری شرمگاہ کھلنے نہ پائے۔ حیات عالم یہ ہے، کالی کلوٹی عورت ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، شرمگاہ کے اوپر سے کپڑا ہٹ جایا کرتا ہے، اللہ کے نبی سے اپیل کرنے آئی ہیں آپ اللہ سے دعا کر دو جب مرگی کا دورہ آئے تو میرے سطر پر کپڑا باقی رہے، میں ننگی نہ ہوں۔ آپ غور کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی بیویوں سے کہا تھا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی کی بیویوں وان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اگر تم رسول کو چاہتی ہو، اگر تم آخرت میں جنت چاہتی ہو تو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہت بہترین اجر و ثواب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اللہ نے تم میں پاک دامن اور نیک عورتوں کے لیے بہت اجر و ثواب کو تیار کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ کہتا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، اے نبی کی بیویوں اگر تم نے کوئی گناہ کا کام کیا، یا نساء النبی اے نبی کی عورتوں من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں کوئی واضح برائی کا کام کرے گی تو سن لو اللہ رب العالمین تمہیں ڈبل سزا دے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کا 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا۔ اے نبی کی بیویوں تم میں جو اللہ کے لیے قنوت کرے گی، اس کے رسول کے لیے قنوت کرے گی، قنوت کا کیا مطلب؟ دین پر چلتے ہوئے، دین پر چلنے کی خاطر جو تکلیفیں اسی دی جائیں ان تمام تکلیفوں کو جو عورت برداشت کرے گی اس کا معاملہ کیا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نیک کام کرے گی تو سنو، اب غور کرو، آپ پہلے ہم یہی رکتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، اللہ کے لیے جو قنوت کرے گی تکلیفوں کو برداشت کرے گی۔ آپ غور کرو شیب ابی طالب کی وادی اور گھاٹیوں میں 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پانی تک روک دیا گیا، کھانے کی چیزوں کو روک دیا گیا، درختوں
کے پتے چبا چبا کر کے، کھجوروں کی بیج کو چوس چوس کر کے 3 سال تک نبی کی بیویوں نے اور نبی کے گھر والوں نے زندگی گزاری ہے۔ آپ غور کریں قنوت کیا ہے، دین کے لیے تکلیفوں کو برداشت کس نے کیا ہے؟ آپ غور کرو میری پیاری ماں بہنوں، آج اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام تر سہولیات سے نوازا ہے۔ آپ کا شوہر آپ کی خوشیوں کے لیے پردیس میں جا کر کے زندگی گزارتا ہے، دھوپ کی تمازت کو برداشت کرتا ہے، گرمی کو برداشت کرتا ہے، مگر پھر بھی آپ کی زبان پر شوہر کے لیے شکریہ کے الفاظ نہیں آتے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے شوہر سے شکایت رہتی ہے۔ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں، اے میرے بھانجے، اِنَّا كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، ہم 2 مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ وَمَا كَانَ أُوقِدَتْ فِي بُيُوتِ رَسُولِ اللَّهِ نَارٌ، 2 مہینہ گزر جاتا، نبی اکرم کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا تھا، نبی اکرم کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا تھا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں، اے میری خالہ، 2 مہینے تک جب آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ، تو آپ لوگ زندہ کیسے رہتی تھی، آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ جواب دیا، اللہ سودان، یہ 2 چیزیں یعنی کھجور اور پانی پی پی کر کے ہم زندگی گزارا کرتے تھے۔ غور کرو، یہ نبی کی بیویوں نے قنوت کیا ہے، نبی کی بیویوں نے اسلام کے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، جنت کو پانے کے لیے مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ اور سنیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں، ایک موقع پر جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں، چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، گھریلو کام کرنا پڑتا تھا، اپنے باپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے اور بڑی امید کے ساتھ آ رہی ہے کہ میرے باپ میری تکلیف کو دیکھ کر سہ نہ پائیں گے، وہ جب میں مانگوں گی غلام تو میرے ابو مجھے غلام دے دیں گے۔ آتی ہیں لیکن اتفاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ اما عائشہ کو اپنا میسج دے دیا کہ جب میرے ابو آئیں گے تو میرے ابو سے یہ بتا دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی، وہ کچھ غلام مانگنا چاہ رہی ہے اپنے گھریلو کام کے لیے۔ اللہ کے نبی جب آئے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی، ان کا یہ مطالبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت علی راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں اور فاطمہ ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ اور اے میرے داماد علی، اولا ادلکما علی خیر من ذالکما، کیا میں تم دونوں کو غلام سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ جب تم بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور پڑھنے کے بعد تم سو جایا کرو۔ یہ چیزیں تمہارے لیے اس سے غلام سے بہتر ہے، نوکر سے بہتر ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو غلام نہ دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک وظیفہ سکھلایا کہ جب بستر پہ جاؤ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کہتا ہے، یا نساء النبی لستن کاہد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اللہ کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو۔ وہاں اللہ نے نبی کی بیویوں سے خطاب کیا اور کہا، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو۔ میں یہاں اپنی پیاری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، آپ مومنہ عورت ہو، آپ پاک دامن عورت ہو، آپ اسلام کو ماننے والی ہو۔ اسی لیے آپ سنو، اللہ کہتا ہے، لستن کاہد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، اگر تمہارے اندر اللہ کا تقوی ہے، اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ تم کسی اجنبی سے لچکدار آواز میں، میٹھی آواز میں بات نہ کرو۔ اے مومنہ عورتوں، تمہارے کردار پر شبہ نہیں ہے، لیکن کیا پتا سامنے والا مریض عشق ہو، وہ دل کا مریض ہو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تمہاری میٹھی آواز کو سن کر کے اس کے دل کے اندر گندے خیالات پیدا ہونے لگے۔ اس لیے کہا کہ تم کسی سے نرم لب و لہجے میں بات نہ کرو۔ پیارے بھائیو، غور کرو، آج جب سے موبائل عام ہوا، موبائل ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں موبائل کی برائی نہیں کرتا، موبائل میں
190 अच्छाइयाँ और 10 बुराइयां हैं, लेकिन इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड है कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करता है। आज मोबाइल जब से घर के बच्चे और बच्चियों के हाथ में आया, आज इसी मोबाइल की वजह से रॉन्ग नंबर के कॉल की वजह से, जो रॉन्ग नंबर के कॉल से शुरू होने वाली बात किसी होटल में जाकर के जिना में तब्दील हो रही है, कहीं जिना में बदली जा रही है। प्यारी माँ बहनों, शरीयत ने तुम्हारे लिए जो ज़ाब्ता बताया है, वो ज़ाब्ता ये है कि किसी गैर से जब तुम्हें बात करने की नौबत आ जाए, किसी गैर से जब तुम्हें बात करने की जरूरत पड़ जाए, तो तुम नर्म लबो लहजे में कतई बात ना करना, हाँ गाली गुलाम भी ना देना, वकुल्ला कौलम मारूफा, उनसे भले अंदाज में, अच्छे अंदाज में उनसे गुफ्तगू करना, वो आपकी आवाज से, आपकी बात से उसे तकलीफ ना पहुंचने पाए और न ही उसके दिल के अंदर गंदे और गलत ख्यालात पैदा होने पाए। प्यारे भाइयों, जरा गौर करो, उसके बाद रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कहता है, ऐ नबी की बीवियों, तुम अपने घरों के अंदर ठहरे रहो। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम अपने घरों के अंदर ठहरी रहो और ज़माने जाहिलियत की तरह बन सवर करके तुम अपने घरों से ना निकला करो, बन सवर करके अपने घरों से ना निकला करो। असल में जब कोई बच्ची बन ठन करके अपने घर से बाहर निकलती है, कोई अजनबी आदमी देखता है, वहां से भी फितना खड़ा होने का अंदेशा और डर होता है। इसीलिए शरीयत ने उन तमाम चीजों पर पाबंदियां लगाई हैं जो बुराई का सबब और जरिया बन सकते हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है, वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ऐ लोगों, तुम फवाहिश के करीब न जाना, चाहे वो फवाहिश और बेहुदा काम जाहिर हो या छुपे हुए हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ऐ लोगों, तुम ज़िना के करीब न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ज़िना ये बहुत बुरा रास्ता और गंदा तरीका है। ज़िना के करीब जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल ऐनानी ज़िनाहुम नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है, वलियद ज़िनाहुल बत्शु, हाथ का ज़िना गलत चीजों को पकड़ना है, वरिजलु ज़िनाहुल खुता, पैर का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल करके जाना है। उसके बाद कहा, उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल्लिसानु ज़िनाहुल कलाम, ज़बान का ज़िना उल्टी सीधी बात करनी है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अलकल्बु यहवा व यतमन्ना, इंसान के दिल में ख्वाहिशात पैदा होते हैं, इंसान का दिल ख्वाहिश पैदा करता अपने अंदर, वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, फिर इंसान की शर्मगाह या तो उस ख्वाहिशात को पूरा करती है या तो उस ख्वाहिशात को झुठला दी करती है। इसलिए इस्लामी शरीयत ने औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। जब घर से बाहर निकलने की बात आए, जब घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाने की इजाजत तो दी है, लेकिन पर्दे में रह करके जाना है, इत्र लगा करके नहीं जाना है। आपके हाथ में कोई ऐसी चूड़ी ना हो जिसके बजने की आवाज किसी गैर के कान पे जाए, आपके पैर में ऐसी पासेब ना हो जिसके बजने की आवाज किसी गैर के कान से टकराए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय्युम इम्रातिन इस्तातरत फमर्रत बिल कौमि लियजदरी रहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो औरत खुशबू लगाए और खुशबू लगाने के बाद, खुशबू इस्तेमाल करने के बाद किसी कौम से, किसी जमात से, किसी मजलिस से इस मकसद के तहत गुजरे ताकि उस कौम के लोग, उस जमात के लोग उसकी खुशबू को पाए, उसकी बू को महसूस करें, वही ज़ानिया, वो औरत ज़ानी है। उस औरत को ज़ानिया कहा गया है जो औरत घर से बाहर निकलते वक्त खुशबू का इस्तेमाल करे। मेरी प्यारी बहनों, आप गौर करो, अगर समाज और मुआशरे का कोई आदमी आपको बदकिरदार कह दे, आपको ज़ानिया कह दे, आपको गलत रास्ते पर चलने वाला कह दे, आप गुस्से से लाल हो जाएंगी। लेकिन शरीयत आपको यहाँ कह रही है, जो बच्ची, जो औरत अपने बदन के ऊपर परफ्यूम का इस्तेमाल करे, खुशबू लगा करके जाएगी, शरीयत की निगाह में शरीयत ने उस औरत को ज़ानिया करार दिया है। और आप सुनिए, हमारे यहाँ मामला और है, मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ज्वाइंट फैमिली का निजाम, ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है, और हमारे यहाँ मामला ये है, फूफी का लड़का किसी के घर में आ रहा है, धड़ल्ले के साथ तो घर में जा रहा है, मामू का लड़का आ रहा है, खाला का लड़का आ रहा है, रिश्तेदार का लड़का आ रहा है, वो हमारी कौम की बेटियों से बातें कर रहा है, वो हमारे घरों में घूम रहा है। प्यारे भाइयों, प्यारी माँ बहनों, किसी के कहने से कोई आपका भाई नहीं हो जाएगा, किसी के कहने से कोई
कोई आपका बेटा नहीं हो जाएगा। भाई तो वो है जिसे शरीयत ने भाई करार दिया हो, भाई वो है जिसे अल्लाह ने भाई माना हो, जिसे रब ने भाई माना हो, और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे भाई करार दिया हो। आप गौर करें, इस रूए ज़मीन पर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे मुक़द्दस जमात सहाबे किराम की जमात है, सबसे बाइज़्ज़त जमात सहाबे किराम की जमात है। सहाबे किराम की जमात एक ऐसी जमात है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सर्टिफिकेट दिया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। सहाबे किराम की जन्नत की ज़मानत और सहाबे किराम की जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के जरिए सुनवा दिया है। मगर वो अल्लाह अपने सहाबे किराम को हुक्म दे रहा है किनके बारे में? नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में। वइज़ा सअलतुमुहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, ये हुक्म अल्लाह का है, सहाबा के लिए है, नबी की बीवियों के बारे में है कि ऐ सहाबा, जब इन मोमिना औरतों से, नबी की बीवियों से तुम्हें कोई चीज मांगने की जरूरत पड़ जाए, फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो तुम पर्दे के आड़ से मांगा करो, पर्दे के पीछे से मांगा करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बात करो पर्दे के आड़ से ना करके डायरेक्टली तुम किसी से बात करो। अगर ऐसा करोगे तो फसाद होने के चांसेस हो सकते हैं। आपने गौर किया, अल्लाह का यह हुक्म सहाबा से है, नबी की बीवियों के लिए है। जब सहाबे कराम जिनके जन्नती होने की जमानत अल्लाह ने दिया है, जिनके ईमान के बारे में कोई शक और शुबा नहीं है, उनको अल्लाह ये हुक्म दे रहा है, हम और आप किस खेत के मूली हैं। बहरहाल आप गौर करें, कहा वइज़ा सअलतुमुहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। और आप सुने, वाक़यात इस बात पर गवाह है, बहुत सारी बच्चियां अपने खालाजाद, अपने मामूजाद, अपने फूफीजाद, अपने चचाजाद भाई के साथ गलत रिलेशन कायम करती हैं, इसलिए कि हमने उन्हें भाई समझा, शरीयत ने उन्हें भाई समझने से मना किया है। और सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन औरतों से खिताब करके कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए। क्या कहा? अल्लाह कहता है, वकुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए, यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, ये अपनी निगाहों को नीची रखा करें, अपनी निगाहों को नीची रखें। व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपने शर्मगाह की हिफाजत किया करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मोमिन औरतों को बता दीजिए ये अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करें। और शरीयत ने तो यहाँ तक बता दिया, वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान में अल्लाह ने बताया कि अपने दुपट्टे को अपने सीने पे रखा करें। प्यारी बहनों, आज दुपट्टे का मामला क्या है? जब से कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस बीमारी के साथ साथ एक बहुत बड़ा फितना मास्क का लेकर के आया है। मेरी प्यारी बहन, तेरा मुकम्मल चेहरा पर्दे वाली चीज है, तुझे अपने चेहरे का पर्दा करना है फैशन का एतबार करते हुए। तो आज अपने चेहरे पर मास्क लगा करके चलती है, तो अपनी खूबसूरती को दिखाना चाहती है। शरीयत ने ऐसी औरतों को बदकिरदार कहा है। खुदारा, अल्लाह के वास्ते मास्क का इस्तेमाल अपने चेहरे को ढकने के लिए छोड़ो। जो शरीयत ने निकाब लगाने का हुक्म दिया है, पर्दा करने का हुक्म दिया है, जिल्बाब और चादर डालने का हुक्म दिया है, उस हुक्म पर तुम अमल करो और अपने घरों से अपने कदम को आगे निकालने और आगे बढ़ाने की कोशिश किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके नबी अकरम की बीवियों के बारे में कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, आप अपनी बेटियों से कह दीजिए, ये जब घरों से बाहर निकला करें तो पर्दे में जाकर के निकला करें, पर्दा डाल करके जाया करें। उस पर्दे का फायदा ये होगा कि इन्हें दूर से पहचान लिया जाएगा, दूर से इन्हें जान लिया जाएगा कि ये पाक दामन औरतें हैं, ये मोमिना औरतें हैं, ये आला खानदान की औरतें हैं। कोई गलत निगाह इनके ऊपर डालने से अपने आप को बचाएगा, गलत निगाह डालेगा नहीं, इनको छेड़ेगा नहीं, उससे इनके ईमान और इनकी तहफ़्फ़ुज़ की इज्जत व आबरू की हिफाजत। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इसके बाद क्या फरमाया? वाक़िम्नस सलाह, ऐ औरतों तुम नमाज कायम किया करो, वातीनज़ ज़कात, ज़कात दिया करो, वातीनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह के इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। इन्नल्लाह, अल्लाह तबारक व
تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے ایُذْهِبَ الرِّجْسَ، اللہ تمہارے گھروں سے گندگی کو نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے گھروں سے گندگی کو نکال کر کے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ آپ غور کریں، کہاں نماز قائم کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ اس آدمی کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے جو آدمی رات میں اٹھتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے لیکن تنہا نہیں اٹھتا ہے۔ وَيَقْظُمْ رَاتُهُ، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اے میری بیوی دنیا کا سارا کام تو تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو، دعوت کھانے میرے ساتھ جاتی ہو، مارکیٹ میں میرے ساتھ جاتی ہو، رشتہ داریوں میں تم میرے ساتھ جاتی ہو، چلو اٹھو، میں تنہا تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، تمہیں بھی اٹھنا پڑے گا اور تمہیں تہجد کی نماز میرے ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ ایسے شوہر کے اوپر اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ ایسی عورت کے اوپر بھی رحمت نازل کرتا ہے جو عورت رات میں اٹھتی ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ وَأَيْقَظَتْ رَأْسَهُ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے وَأَيْقَظَتْ زَوْجَتَهُ، اپنے شوہر کو بھی وہ جگاتی ہے۔ عورت اٹھتی ہے اپنے شوہر کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جگاتی ہے۔ اگر وہ شوہر انکار کرتا ہے، آئی بائی کرتا ہے، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءُ، وہ عورت اس شوہر کے چہرے کے اوپر پانی پھینکتی ہے اور پانی ڈال کر کے، پانی کا چھینٹا مار کر کے اس شوہر کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جگاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شوہر اور بیوی کے اوپر اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے۔ اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسا، جب کوئی عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کے اطاعت و فرمانبرداری کرے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے شرمگاہ کی عبادت کرے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا اے عورت تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا اس دروازے سے داخل ہو جا۔ تو یہ نیک عورتیں ہیں، جنت میں جانے والی عورتیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اللہ رب العالمین امت کی عورتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھ اللہ کہتا ہے وَذَكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں تو اپنے گھروں میں اللہ رب العالمین کی آیات اور حکمت کی باتوں کا ذکر کیا کرو۔ ایک آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ شیخ آج کے اس پروگرام کے مقرر خصوصی شیخ عبدالغفار صاحب سلفی رضی اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ یہ کہہ رہا ہے نبی کی عورتوں مومنہ عورتوں تم اپنے گھروں میں قرآن اور حدیث کی بات کیا کرو، ذکر کیا کرو، اللہ کی آیات کا اور اللہ حکمت کی باتوں کو تم دہرایا کرو۔ آپ غور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ذهب الرجال بحديثك یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مرد حضرات تو آپ کی باتوں کو لے کر چلے گئے، مرد حضرات تو آپ کی حدیثیں سن لیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی دن متعین کیجئے، ہمیں دین سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا فاجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، فلاں فلاں دن اس دن یعنی اس دن اور اسی جگہ پہ تم اکٹھا ہو جایا کرو اور قرآن کی آیتوں اور دین کی باتوں کو تم سن لیا کرو۔ تمہارا بھی حق ہے دین کو جاننا، تمہارا بھی حق ہے دین کو سننا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی بہترین عورتیں ہیں، کتنی باہمت عورتیں ہیں۔ ما یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، کی شریعت کی وہ باتیں جن کو پوچھنے کے لیے شرم و حیا کی وجہ سے بہت سی عورتیں آگے نہیں بڑھتی، یہ انصار کی عورتیں دین کی بات سننے کے لیے نبی اکرم سے ایسے سوالات کرتی ہیں۔ ما یمنعهن الحیاء، ان کو حیا اور شرم اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ وہ دین کی فقہ اور دین کی سمجھ حاصل کریں۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ باتیں تھی قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، باحیا بن جاؤ، با کردار بن جاؤ، با پردہ بن جاؤ، اور نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور موافق اپنی زندگی گزار کر کے دینی ماحول کو پیدا کر کے صحابیات کی سیرت کو پڑھ کر کے صحابیات کی سیرت پر عمل
محبت کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کل قیامت کے دن جنت کا حقدار بنا دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. پروردگار عالم ہم سب کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ توحید پر رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو. الہ العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دینا. آمین. تقبل رب العالمین. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم